نماز تراویح میں سورہ یوسف ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد والی منزل اور پہلی منزل جو ہے وہ بھی آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ ہے جو 12ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ 13ویں پارے کے ابتدا تک چلتا ہے۔ یہ پوری سورہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کو قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات انبیاء کرام کے بیان کیے گئے ہیں ان کو قصے کہا گیا، کہ قرآن مجید میں پہلے انبیاء کرام کے جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں انہیں قرآنی قصے تصور کیا گیا۔ بعض لوگ نادانی اور علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر علماء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آج کی منزل میں گزرا، نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص، ہم قصے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے اسے احسن القصص، تمام قصوں میں سے بڑا ہی حسین قصہ ہے۔ تو جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں انہیں قصے کہا گیا، اور ان تمام واقعات اور قصوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص، بہترین واقعہ، بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہر شخص کا اپنا علیحدہ ایک مسلک، مذہب اور دین ہے۔ اسی طرح یہ ایک تبلیغ کا حصہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کوئی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، قصے بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں آج جو لفظ آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ اس وقت درس میں موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ کہانیاں سناتے ہیں، جی انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں، ولیوں کی، بابوں کی کہانیاں بنائی ہوئی، قصے بنائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں۔ قصوں سے مراد یہاں انبیاء کرام کے واقعات ہیں جو پہلی قوموں میں پیش آتے رہے، اور پھر فرمایا وہ احسن القصص، اور ان تمام قرآنی قصوں میں سے بہترین قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جن کو یہ کہانیاں کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں ولیوں کی، تو قرآن مجید میں کہانی تو بیان کی ہے، قصہ ہی تو بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا جو قصہ بیان کیا ہے، جو کہانی بیان کی ہے، جسے یہ نظر انداز کرتے ہیں اور اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، ایکم یعطینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ تو یہ کہانی ہے نا، قصہ ہے، اور کیا ہے؟ تو یہ کہنا کہ ولیوں کی یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جھوٹی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، تو قرآن میں جو واقعات ہیں ان کے تناظر میں اولیاء کرام کی کرامات کو اور انبیاء کرام کے معجزات کو سمجھنا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ پہلے انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان کا بیان بھی قرآن مجید میں، اور جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں، جو پہلے انبیاء کرام کی امت میں ولی ہوئے ہیں، ان کی کرامتیں بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی۔
ان میں ایک آپ پچھلی تراویح میں سن چکے ہیں کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کے پھل جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے۔ ایک جیلم میں آج کل بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے، وہ ان واقعات کو معاذ اللہ مذاق اڑاتا ہے، لو جی پھل آ گیا، کہاں سے آیا، وہ کہانی ایسے ہو گئی۔ تو ان واقعات کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ پچھلی منزل میں ہم نے یہ قرآن مجید کی منزل میں سماعت کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کمرے میں جاتے تھے تو وہاں سردیوں کا موسم گرمی میں موجود ہوتا تھا، گرمیوں کا موسم سردیوں میں۔ پوری مارکیٹ، بازار، منڈی میں وہ پھل ملتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے جب طویل سفر سے واپس تشریف لائے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کا نگہبان بنایا گیا تھا۔ آپ نے تالا کھولا تو دیکھا اندر پھل پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ کی ولیاں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اَنَّا لَكِ هَذَا، اے مریم میں تیرے حجرے میں، چابی تو میرے پاس ہے، تو یہ پھل کہاں سے آیا، کون رکھ گیا پھل؟ اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آیا ہے پھل؟ حضرت مریم نے کہا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جسے یہ کہتے ہیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں کرامتیں سمجھے نا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پھل جو ہیں دنیا کے پھل نہ تھے، بلکہ یہ جنت کے پھل تھے، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ یہ پھل جنت میں سے لے جائیں اور حضرت مریم کے جا کے حجرے میں رکھ کے آئیں۔ آپ ان پھل کو استعمال کرتی تھی، افطاری کے وقت آپ نے ان پھلوں کو استعمال کیا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو پراپوگنڈا جہلم سے اٹھا ہوا ہے، اس کو ان آیات کی روشنی میں سمجھیں ذرا، کہ جب آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہیں اور مریم کہتی ہیں کہ یہ میرے اللہ نے بھیجے ہیں، تو قرآن مجید میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رب بے موسم کا پھل مریم کو دینے پہ قادر ہے، تو میری عمر ایسی ہے، میری بیوی کی عمر ایسی ہے جو اولاد کا موسم نہیں۔ اولاد کا موسم تو گزر گیا، اب ہم کہولت میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو بچہ پیدا ہونے کا موسم نہیں۔ لیکن جو رب بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے، وہ بے موسم کی اولاد دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو آپ نے پھر دعا فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اب یہاں یہ نقطہ بڑا ہی قابل غور ہے، میں چاہوں گا جتنے میرے سامعین ہیں ذرا تھوڑی سی توجہ دیں کہ وہ حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے حضرت زکریہ دعا فرماتے، حالانکہ وہ مسجد اقصیٰ کے متصل تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد کے حال میں جا کر تو وہاں جا کے دعا مانگتے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے لفظ ہیں نا، ہنالک دعا زکریہ ربہ، ہنالک کہ وہ حجرہ جہاں حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی، وہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے تھے، وہ جگہ اتنی برکت والی تھی کہ قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس حجرے میں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پر جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو یہ ناہنجار لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، یہ فلاں جگہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا کہ جیسے حضرت مریم زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کا حجرہ ہے، کمرہ عبادت ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، تو کس سے دعا مانگ؟ حضرت مریم سے تو دعا نہیں مانگ رہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہ دعا تو اپنے رب سے کی تھی۔ اور جس درس میں نے دعا پر گفتگو کی ہے، یہ فجر کے درس میں 2 دن پہلے، اس میں نے نقطہ عرض کیا تھا کہ دعا تو صرف رب سے کی جاتی ہے۔ اگر ولی کے مزار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، وہ دعا ولی سے نہیں کرتے، وہ تو رب سے کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی غلط فہمی لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، جیسے ولی زندہ ہوں تو ان کی حجرے میں بیٹھ کر ان کے موجودگی میں دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، وصال فرما جائیں تو جہاں ان کا وجود آرام فرما ہوتا ہے، وہاں برکت والی جگہ پہ کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کو
جو مقام ابراہیم ہے اس پہ ذرا غور کیجیے، پھر پوری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جس پتھر پر لگے ہوئے ہیں اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بھئی پورا سین حرم ہے، حجر اسود بھی لگا ہوا ہے، حتیم بھی ہے، اور چاہے زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، تو اللہ کریم نے تو اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا، تو ان کے قدم جو ہیں پتھر پہ ثبت ہو گئے۔ تو کیا دوسرے پتھروں پہ نہیں چلتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ان پہ قدم نہیں لگتے تھے، لیکن ان پتھروں کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ اس پتھر کو محفوظ کیا گیا ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی پاک کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ میلاد کی دعا کی تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں لکھا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے کہ دعا میلاد کی تھی، تو وہ پتھر کو اتنی فضیلت ملی کہ پورا سین حرم موجود ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ جب طواف کر لو تو جو 2 رکعت واجب الطواف کے پڑھنے ہیں وہاں پڑھو جہاں خلیل اللہ کے قدموں والا پتھر پڑا ہوا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اگر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان پتھر پہ ہوں تو اسے جائے نماز بنانے کا حکم ہے، اسے دعا مانگنے کا حکم ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگو تو جہاں خلیل اللہ کا خود جسم آرام فرما۔ یہ تو بھائی قدموں کا نشان ہے، تو جہاں خلیل اللہ خود آرام فرما ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا۔ دعا کیا مانگی تھی، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، یہی تو میلاد ہے، یا اللہ میری نسل میں میری اولاد میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی، باقی نشان کوئی بھی پتھر، حالانکہ ان پتھروں بھی خلیل اللہ چلتے تھے جی، لیکن ان پہ نشان محفوظ نہیں کیا گیا۔ وہ پتھر وہ محفوظ کیا گیا ہے جس پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، میری نسل میں میری اولاد میں اسی شہر مکہ میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ اور جو عارف لوگ ہیں، عارف لوگ اولیاء اللہ صاحب تصوف سے ایک قدم اوپر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتنا مقام ہے کہ خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے آخر الزمان نبی کا دادا بنا دے۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو، اس کی کیا ہے؟ تو یہ جو دعا ہے اس سے عرفاء نے بڑے نقطے اخذ کیے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا مانگی تھی میری اولاد میں شہر مکہ میں رسول آئے اور مجھے اس رسول کا دادا بنا دے جو سب سے آخر میں تشریف لائے گا۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اور یہ حدیث میں لفظ ہیں جد الانبیاء کے، میں نے اپنی طرف سے دادا نہیں کہا۔ دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے خاتم النبیین آخر الانبیاء کا مجھے دادا بنا دے، تو حضور نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ دعا جو پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی، اور وہ دعا جو تھی وہ میلاد مصطفیٰ کی دعا تھی۔ مجھے نبی آخر الزمان کا دادا بنا دے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء، نبیوں کے دادا جی، جن کی نسل میں کتنے انبیاء کرام آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبوبین کی جو نسبتیں ہیں ان کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اسے احسن القصص کہا گیا، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ اور وہ کچھ حصہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، آج چونکہ بڑا طویل واقعہ ہے وہ کسی ایک درس میں ممکن نہیں، لیکن اس کے میں کچھ ایسے واقعات جو آج کی منزل میں پڑھے گئے جن کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے اور ان کا ہمارے عقائد سے تعلق ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو تو کل کا نہیں پتہ، غیب کا علم نہیں ہے، تو
تو آج کی منزل میں یہ گزرا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، خواب دیکھا ہے، تو 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے ہیں، چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے خواب سنتے ہی فرمایا لا تقصص علی رؤیاک، اور لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ کیوں کہ بھائی جو ہیں وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے، تو یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ نے تجھے چن لیا، یجتبیک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے نبوت و پیغمبری کے لیے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ نے تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ یہ خواب اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا جائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ بھی آج کی منزل میں گزرا۔ یہ دیکھیے یہاں اللہ کریم نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، انباء کہتے ہیں خبروں کو۔ کوئی بھی عربی چینل ٹی وی کا آپ لگائیں گے نا، تو جب خبریں آئیں گی تو اوپر لکھا ہوگا الانباء، نیوز، اور جسے ہم خبریں کہتے ہیں، تو الانباء کا معنی ہے خبریں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے محبوب جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی غیب کی خبریں اور غیب کے علوم اپنے انبیاء پہ الہام فرماتا ہے۔ نبی کا معنی یہ ہے المخبر عن الغیب، اور دوسرا معنی نبی کا ہے المخبر عن الغیب۔ المخبر کا معنی ہے خبر دینے والا، المخبر کا معنی ہے خبر لینے والا۔ تو یہ نبی کے 8 معنوں میں سے 2 معنی ہیں، ایک المخبر، ایک المخبر۔ مخبر کا معنی ہے خبر دینے والا، اور مخبر کا معنی ہے خبر لینے والا۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ جب نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے تو معنی ہوتا ہے النبی هو المخبر، اور نبی جب امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے تو پھر معنی ہوتا ہے النبی هو المخبر، نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جناب انبیاء کو تو پتہ نہیں چلتا، بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے سارے بھائیوں کی طرف والد کی وہ توجہ نہیں ہے جو توجہ اور شفقت جو رافت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ ہے۔ یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ اولاد والے بیٹھے ہیں، بچوں میں سے اور پوری اولاد بیٹیاں بیٹیوں ان میں سے 1-2 بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی فطرت الگ بنائی ہے، اس کا مزاج الگ بنایا ہے۔ تو جو فطری طور پر جن بچوں کو اللہ نوازتا ہے، ماں باپ کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا تقاضا تھا، ایک تو انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، انہیں نبی بنایا گیا، اور پھر ان کو اللہ نے اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا، جیسا کہ اس منزل میں آج گزرا۔ لہٰذا باپ کی شفقت، وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی۔ تو بھائی حسد کرنے لگے، بھائی سگے حسد کرنے لگے کہ ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو یوسف کی طرف ہے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنے والد صاحب سے کہیں گے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم سیر و تفریح کرائیں۔ تو وہ سارا منظر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بات کہہ دی جو انہوں نے کہنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ یوسف کو بھیج تو دوں سیر کے لیے، انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کہ انہوں نے وہی بات جو کہنی تھی آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تم تامن علی یوسف، کیا ہو گیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، آپ بھیجو تو صحیح، ہم 11 بھائی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیجے یوسف علیہ السلام کو۔ آپ نے بھیج دیا، اور جب گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، اور قمیص اتار کر کے کوئی جانور وغیرہ ذبح کر کے تو اس کا خون قمیص کو لگا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔
وہ کنواں جو ہے وہ اندھا کنواں تھا، اس میں پھینک دیا کہ اسی میں معاذ اللہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو جب قمیص لے کر خون لگایا ہوا تھا واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن مجید میں آیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ، جھوٹا خون لگا لیا، کسی جانور وغیرہ کو ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا، اور آ کر کے کہا کہ ابا جان بڑا افسوس ہے کہ وہی ہوا جس کا ہمیں اندیشہ تھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اور میں کیسے کھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا اور اس سامان کے پاس یوسف کو بٹھا گئے اور خود ہم میدان میں دوڑ لگا رہے تھے۔ جب دوڑ لگا رہے تھے تو ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کا قمیص ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے کہانی بنائی ہے اور یہ جھوٹا خون لگایا ہے قمیص کو، اور یہ من گھڑت تم بات مجھے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان نہیں، یقین کریں، یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے قمیص کو۔ آپ نے قمیص کو پکڑ کے جب پھیلایا تو آپ نے فرمایا بڑا عجیب بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو کھا گیا ہے مگر قمیص نہیں پھٹی۔ یہاں سے ان کا سارا منصوبہ پکڑا گیا۔ وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے نا، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی الغیابۃ الجب، قتل کرنے کی بجائے اس کو کنویں کے اندر گرا دیتے ہیں تو اندر ہی یہ معاذ اللہ مر کھپ جائے گا۔ جب پھینک کے وہ واپس آ گئے تو 3-4 دن بعد وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ یوسف کا کیا حال ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا اور آ کر خبر دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو صبر جمیل کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالی وہی مستعان ہے۔ جب بھائی دیکھنے کے لیے گئے کہ یوسف کا کنویں میں کیا حالت ہے، دیکھا تو وہاں تو یوسف ہے ہی نہیں، کنویں میں نہیں ہے۔ دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی قافلہ وغیرہ گزرا ہوگا اور وہ پانی نکالنے لگے ہوں گے تو یوسف کو دیکھا ہوگا تو لے گئے ہوں گے۔ ایسے ہی قیاس کیا، انہوں نے کہا چلو یہ جس طرف بکریوں کی مینگنیاں جا رہی ہیں نا، ادھر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یوسف مل جائے۔ وہ انہوں نے دوڑ لگائی اور کافی سفر طے کیا تو ایک قافلہ آگے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا قافلے والوں ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارا ایک غلام ہے وہ بھاگ گیا ہے، ہم اس کو تلاش کرنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے قافلے میں دیکھا تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھگوڑا ہے معاذ اللہ، یہ تو ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں دیں گے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بہت حسن اور جمال تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنے پیسے لینے ہیں پیسے لے لو، تو یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو واپس نہیں دیں گے۔ تو قرآن مجید کی آج کی منزل میں گزرا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹے سکے لیے، وہ بھی تھوڑے سے، جو پیسے لیے وہ کھوٹے تھے، سکے کھوٹے تھے اور وہ بھی تھوڑے سے تھے، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یہ قافلہ جو کیسے اس نے نکالا یوسف علیہ السلام، یہ تو گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کنویں میں سے پانی نکالیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں۔ جب ڈول گرایا نا کنویں میں پانی نکالنے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور پانی کی بجائے یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے۔ اب وہ جو پانی لینے آیا تھا اس نے قافلے والوں کو کہا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا قافلے والوں خوشخبری ہو، یہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ قافلے والے جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ بہت بڑی کوئی نعمت مل گئی تو وہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، پیسے لے لیے کھوٹے، سگے بھائی کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں وہ گئے تو منڈی میں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ اپنا مال لے کے جا رہے تھے نا تجارت کا، تو جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تو ہر کوئی گاہک بن جاتا، وہ کہتے کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی میں جا کے فروخت کر دیا۔ پوری منڈی میں شور مچ گیا اور بستی میں کہ ایک بڑا حسین و جمیل بچہ آیا ہے، اور ایک بڑھیا جو ہے وہ بھی ان کا خریدار بن کے گئی اور قیمت لگ رہی تھی۔
تو وہ ایک سوت کی ایک اٹی جو ہے وہ لے گئی. اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہی ہے، لے لو. تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو یوسف نہیں خریدا جائے گا. اس نے کہا یہ اس لیے لے کے آئی ہوں کہ خریداران یوسف میں میرا بھی نام آ جائے. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں نہیں خرید سکتی، میرا نام تو آئے گا خریداروں. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا اور آپ کی پرورش شروع کر دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ فرفتہ ہو گئی. اس نے ناپاک ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے. اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئی اور دروازوں کو تالے لگاتی گئی. جب اندر آخری کمرے میں لے جا کر کے تالا لگا دیا تو وہاں اس نے اپنے ناپاک ارادے کا اظہار کیا. تو آج کی منزل میں گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں ان باتوں اور ان افعال و اعمال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو یہاں سے کیسے نکلوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہاں سے نکلیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، یہ دروازے مقفل ہیں، خود بخود کھلتے جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دامن چھڑایا اور وہاں جب نکلنے لگے تو پہلے اگلے دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور دروازہ کھلا، آپ نکل گئے. جس دروازے کی طرف بڑھتے تھے وہ تالا کھلتا جاتا تھا. زلیخا جو ہے وہ پیچھے دوڑنے لگی. حضرت یوسف آگے آگے ہیں، پیچھے زلیخا ہے. اس نے قمیص کو پیچھے سے پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا اور اپنی طرف کھینچا، قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. حضرت یوسف علیہ السلام جب صحن میں گئے، اس محل کے صحن میں آگے عزیز مصر کھڑا تھا. اس نے دیکھا کہ زلیخا پیچھے بھاگتی آ رہی، یوسف علیہ السلام آگے آ رہے ہیں. تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کی منزل میں گزرا، ان قیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا مکر ہوتا ہے، آدمی سمجھ نہیں سکتا. گناہ کی دعوت تو دی تھی اس نے خود، لیکن اس نے جب دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز، یہ دیکھو کیسا تم نے رکھا ہوا ہے گھر میں لڑکا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے اور اس نے میری طرف ناپاک ارادہ کیا ہے. اب جب یہ بہتان لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ہکے بکے رہ گئے کہ یہ تو معاملہ اس نے الٹ کر دیا. یہاں پھر وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی گھر میں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی. بچہ تو پنگوڑے میں بولتا نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے پنگوڑے میں. فرمایا تھی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وشاہد شاہد من اہلہا. قرآن مجید کی آج سورہ یوسف کی منزل میں گزرا تو اس بچے نے کہا کہ اس نے الزام لگایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ. تو ایسے کرو، دیکھو کہ اگر قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا کا قصور ہے، اور قمیص کو دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کا قصور ہے. وشاہد شاہد من اہلہا. عزیز مصر جو ہے وہ تو حیران ہو گیا کہ زلیخا نے یہ کیا کام کیا، یہ تو بڑا پاک باز نوجوان ہے. تو وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا مشاہدہ کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی عزت و عظمت کو اجاگر کیا. اور جب قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو عزیز مصر نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا تو اس نے دو باتیں کیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے اور ایک اس نے زلیخا سے کہی. اس نے کہا یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس کی فکر نہ کرو، مٹی ڈالو اس کام پہ. یا یوسف اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کیجئے، توجہ نہ دیجیے، اگنور کر دیجئے جو زلیخا نے بات کی ہے. اور اس سے کیا کہا، واستغفری لذنبی، اے زلیخا تو ہی گناہ گار ہے، تیری ہی غلطی ہے، تیرا ہی قصور ہے، تو اپنے رب سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغمبری اور آپ کی نبوت، ان کے تقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کی گواہی سے پوری دنیا پہ ظاہر فرما دیا. اب پورے مصر کے اندر یہ ایک دھوم مچ گئی کہ زلیخا کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا.
کہ وہ ایک نوجوان پہ عاشق ہو گئی ہے یوسف پہ، اور وہ بھی جو غلام ہے معاذ اللہ، تصور تو یہی تھا نا۔ تو عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی زلیخا نے زنان مصر کو جمع کیا کہ تم آؤ اور دیکھو کہ میں جس پہ عاشق ہوئی ہوں میرا قدم صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آج کی منزل میں گزرا کہ دسترخوان لگایا گیا، جیسے گھروں میں ڈائننگ ہال ہوتے ہیں، کھانا لگایا گیا اور عورتوں کو بلایا اور کہا کہ آج میں اپنا محبوب تمہیں دکھاؤں گی، تو دیکھنا کہ تم میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ جب دعوت چل رہی ہوگی، جب میں کہوں گی تو آپ ایک دروازے سے تشریف لائیے اور دوسرے دروازے سے نکل جائیے۔ وہ سب عورتیں کھانا کھا چکی ہیں، اب پھل کاٹ رہی تھی، چھریاں ہاتھ میں تھیں اور کانٹے پکڑے ہوئے ہیں، پھل کاٹ کے کھا رہی ہیں۔ وہ سیب کٹ رہا تھا، تو جتنی عورتیں سیب کاٹ رہی تھیں، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو وہ سیب کیا کٹے، انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ وہ دیکھتی رہ گئیں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو بے خود ہو گئیں اور بے خبری میں انگلیاں زخمی کر بیٹھیں، کٹ گئیں، خون بہنے لگے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دوسری طرف گزر گئے تو انہوں نے سب عورتوں نے قلنا ما حاشا للہ ھذا بشر، اس نے کہا یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ ہے۔ یہ بیگمات مصر نے کہا یہ بشر انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز ملک کریم، عزت والا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان و بشر تو اتنا ہوتا ہی نہیں خوبصورت۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے تو عورتوں نے کہا نہیں زلیخا تیرا فیصلہ صحیح ہے، تو نے صحیح قدم اٹھایا ہے، واقعی یوسف اس لائق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا تھا۔ یہاں پھر آپ کچھ عرصہ جیل میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور جیل میں قیدیوں نے خواب دیکھتے تھے تو ان کی تعبیریں حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے تھے، وہ خواب کی تعبیرات صحیح ہوتی تھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہ وقت آیا کہ جیل سے نکالا گیا اور آپ کو خزانہ کی وزارت جو ہے وہ عزیز مصر نے ان کے سپرد کر دی۔ ادھر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں قحط پڑ گیا اور گندم جو ہے وہ تو ملتی نہیں تھی، تو کسی نے بتایا کہ مصر میں بادشاہ جو ہے اس کے پاس بڑے غلے ہیں اور وہ قحط جو ہے یہاں ہی ہے، وہاں ہر قسم کا اناج مل جاتا ہے۔ یہ بھائی گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وزارت خزانہ تھی، آپ نے ان کو بورے بھر بھر کے اناج کے دیے اور ساتھ میں پوچھا تمہارا گھر کے حالات کیا ہیں، بھائی کتنے ہیں، والدین، سب پوچھا۔ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یوسف ہیں کیونکہ ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ تمہیں غلہ تب ملے گا، وہ جو تم کہتے ہو نا ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین، آئندہ جب آؤ تو اس کو بھی لے کر کے آنا۔ اب جب یہ آئے تو حضرت بنیامین جو بھائی تھے، 11 بھائی آئے تھے نا، 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا شاہی مہمان خانے میں، یہ چونکہ غلہ لینے آئے تھے، اور بنیامین چونکہ اکیلے رہ گئے تھے، 10 بھائی 2 بھائی سب کمروں میں، ایک کمرے میں ایک بھائی۔ تو آپ نے خلوت میں جا کر کے حضرت بنیامین سے ساری باتیں کیں، والدین کے احوال پوچھے، تو آپ نے فرمایا یہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا آپ کو ٹھہرانے کی، تو ایسا ہوگا کہ آپ کے غلہ جو وہ بورا جو ہے اس میں ہم اپنا پیمانہ چھپا دیں گے، تو ہم کہیں گے پیمانہ نہیں مل رہا، سب کی تلاشی لیں گے، تو جس کے بورے میں سے پیمانہ نکل آیا اس کو پھر یہاں ٹھہرا لیا جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ یہاں ٹھہریں گے تو پھر ہم دونوں بھائی مل کے بات چیت کریں گے، تو یہ راز ان کو بتانا نہیں ہے۔ اب ایسے ہی جب وہ غلہ جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام حکمت کے تحت بورے لاد کے دے رہے تھے، تو بنیامین والا جو بورا تھا اس میں پیمانہ چھپا دیا گیا، اور جب قافلہ نکل رہا تھا تو کہا کہ جناب پیمانہ غائب ہو گیا ہے، یہ جو مہمان آئے ہیں ممکن ہے کسی نے پیمانہ چرا لیا ہو۔ سب کی تلاشی لی تو حضرت بنیامین ان کے بورے میں سے وہ پیمانہ نکل آیا، ان کو ٹھہرا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آئندہ تو بہانہ تمہیں پھر غلہ ملے گا، یہ تو چور ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہاں بھائیوں نے پھر دیکھیں کیسی حرکت کی، انہوں نے کہا کہ ایک بھائی ہمارا پہلے بھی تھا، اس کا نام یوسف تھا، یہ یوسف علیہ السلام سے ہی کہہ رہے ہیں
کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی ایسے بگوڑا ہی تھا، وہ ایسے ہی، وہ بھی، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے یہ۔ تو آپ مسکرا دیے، جواب تو کچھ نہیں دیا، انہی کو کہہ رہے ہیں۔ وہ مسکرانے لگے، تو جب وہ تشریف لے گئے تو اگلی دفعہ جب غلہ لینے آئے تو دیکھا کہ جہاں یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ان کے ساتھ بنیامین بھی بیٹھے ہیں۔ اب انہیں شک ہوا کہ یہ تو چور تھا، یہ تو اس کو تخت کے اوپر برابر میں بیٹھا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آج کی منزل میں وہ بڑا پیارا لفظ گزرا ہے، تو جو ان میں سے بڑا تھا نا، اس نے کہا اَأَنْتَ یوسف، یہ جملہ استفہامی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ بھائی کہتا ہے آپ کہیں یوسف تو نہیں ہیں؟ تو حضرت یوسف مسکرا کے کہتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، میرا نام یوسف ہے اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اب وہ ایسے شرمندہ ہوئے کہ پانی ہو گئے۔ آج کی منزل میں گزرا کہ ہم نے جو غلطیاں کرتے رہے ہیں، ہم اسی یوسف کو کہتے تھے کہ ایک ہمارا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، تو یہ تو معاملہ ہی سارا چٹپٹ ہو گیا۔ پوچھا کہ آئندہ غلہ تمہیں تب ملے گا جب میرے ماں باپ کو لے کر کے آئے گا، بتاؤ میرے والد صاحب کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو تمہارے غم میں رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں یہ آج کی منزل میں تبرکات کی اہمیت، یہ جیل میں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تبرکات اور یہ واقعات، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی نصوص کا انکار کر رہے ہیں، اتنی جرأت کہ قرآن مجید کی نصوص کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص تھا نا، فرمایا وہ لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میں پھر عرض کروں گا کہ یہ قرآن شریف کے لفظ ہیں، فرمایا یہ میرا کرتا اور قمیص لے جاؤ، تو یہ میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ جا کے ڈالنا، چہرے پہ، میرا کرتا لے جاؤ تو کیا ہوگا؟ فرتد بصیرا، تو میرے باپ کی آنکھیں جو ہیں روشن ہو جائیں گی۔ تو دنیا میں طب اور ہے میڈیکل ایسا جو کہے کہ کرتوں سے بھی کبھی بھینائی لوٹتی ہے۔ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جسم عطر سے لگنے والے کرتے اور قمیص میں اتنی برکتیں ہیں، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے لگنے والی چیزوں کی عظمت کا اندازہ کیا ہے۔ یہاں میں صرف برکت کے لیے مشکات شریف حوالہ پہلے بتا دوں۔ مشکات شریف باب الکرامات میں حضور کا جب وصال مبارک ہوا تو مدینہ منورہ میں جو کوئی بیمار ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آتے، یہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، یہ ہماری بہن بیمار ہو گئی، یہ ماں بیمار، بھائی بیمار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کیا فرماتی تھیں؟ حضور کی ایک قمیص مبارک کا کنارہ لے کر پانی کے پیالے میں ڈبوتی تھیں اور اسے نچوڑ دیتی تھیں۔ وہ فرماتی تھی یہ حضور کے قمیص مبارک کا غسالہ یعنی دھون، یہ لے جاؤ مریض کو پلاؤ، شفا ملے گی۔ یہ مشکات شریف باب الکرامہ۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے والد ماجد حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگے تو بینائی لوٹ آتی ہے، میرے آقا کریم کی قمیص مبارک کا دھون اگر مریض کو پلایا جاتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اب وہ جب قمیص لے کے بھائی اور غلہ لے کے نکلے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں فرمایا انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف۔ اب جو گھر میں عورتیں بچے تھے نا گھر والے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بڑھاپے میں ہیں اس لیے اب ایسی باتیں کرتے ہیں، یوسف تو کب کا گم ہوا اور غائب ہو گیا، اب آپ کو خوشبوئیں آنے لگیں۔ فرمایا انی لاجد ریح یوسف، ہاں آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے تم مجھے کہو گے بوڑھا ہو گیا، سٹھیا گیا ہے، لیکن تم مانو نہ مانو آج مجھے واقعی یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اب وہ جیسے جیسے کرتا قمیص آ رہا تو وہ قمیص آ رہا تھا نا، تو خوشبو اس لیے آ رہی تھی انی لاجد ریح یوسف۔ وہ کرتا آیا تو ساری کہانی بتا دی گئی کہ یوسف مل گیا اور یہ قمیص، وہ ساری باتیں تو بنائی ہوئی تھیں، لیکن آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہو کے رہتا ہے، اور ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔
آج وہ وقت آ گیا کہ وہ قمیص آیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو بینائی بالکل چلی گئی تھی، وہ کرتا چہرے پہ جب رکھا گیا، آنکھوں سے لگایا گیا تو فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب آپ نے فرمایا اچھا لے کے آنا۔ پھر اگلی دفعہ پھر حضرت یعقوب بھی گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی گئیں، 11 بھائی بھی گئے، اور جب وہاں پہنچے تو تخت پہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، ان سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ سجدہ عبودیت تو شروع سے حرام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے، کیونکہ آج کی منزل میں بھی گزرا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کا سجدہ ہر کسی کے لیے حرام ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تو حضور کی امت میں یہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، سجدہ عبودیت تو پہلے ہی حرام تھا، تو یہ سجدہ جو کیا گیا تھا یہ تعظیمی کیا گیا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اور جب یہ سجدہ ہو گیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں سے کہا ھذا تعبیر و رؤیائی، میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر آج مکمل ہو گئی۔ تو یہ آج کی منزل میں ایک بڑا پیارا واقعہ گزرا۔ اس کے تمام اجزاء ایسے ہیں کہ ایک ایک جز میں اگر غور کرتے جائیں تو انبیاء کرام کی عزت، عظمت اور ان کے مقامات اور ان کی رفتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی پاکیزہ عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی استقامت دے۔ حوادثات زمانہ سے دعا مانگیں اللہ محفوظ رکھے، کسی حادثے کا شکار ہو کر کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔